بندے کو بچا بچا اپنے بندے کو. اے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، مٹا دے ان ظالموں کو، ان ظالموں کی زمین کو مٹا دے. بجلیاں گرا، طوفان اٹھا، زلزلہ پہنچال، طوفانوں کا قہر نازل فرما. اے مولا، اے مالک، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد کا واسطہ میری دعا قبول فرما. آمین.
ہے اللہ رب العزت کا کہ خاندان کی عزت یہ تاج سلطانی واپس آ گیا. میرے لگتے جگر شہزادہ گلفام، جب انسان بدی اور گناہ کا ساتھ دیتا ہے تو بدقسمتی گھر میں آتی ہے اور خوش قسمتی روٹ کر چلی جاتی ہے. مگر آج اس فرشتہ سیرت خدائی مددگار سندباد کی بدولت یہ برباد زمین پھر آباد ہو گئی. ہم احسان مند ہیں اس عظیم انسان کے. ہم انہیں اور اپنی زندگی کی غلطیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. غلطیاں، بھول، ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. اس لیے اب ہم یہ تاج و تخت تمہیں سونپتے ہیں. آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ تاج انہیں پہنا دیجیے. بادشاہ گلفام کو سلطنت گوہر ناب کا تاج و تخت مبارک ہو. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. شاہ زمانی بیگم، شاہ زمان مبارک ہو ہمارے سرتاج، مبارک ہو. ابا حضور مبارک ہو. مبارک میرے نور نظر، لخت جگر مبارک. مبارک ہو یہ تاج و تخت بادشاہت، مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی مبارک ہو شاہ زمانی بیگم، مبارک ہو. لیکن پہلے آپ ہمیں معاف کر دیجیے. ہم آپ کے خطاوار، مجرم، گنہگار ہیں. خدا را ہمیں معاف کر دیجیے. خدا را ایسا مت کہیے، مت کہیے میرے سرتاج. معافی کیسی؟ شوہر بیوی سے معافی مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کی بیگم ہیں اور آپ ہمارے شوہر. مجازی خدا ہے ہمارے. نہیں، کوئی بھی ایسا شوہر مجازی خدا کہلانے کا حقدار نہیں جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیے ہوں، غیر عورت کا بن گیا ہو. ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ آپ کے کردار کی عظمت ہے بیگم، لیکن ہمیں تو اپنے جرم اور گناہ کا احساس ہے. ہم جانتے ہیں بیگم، ہم جانتے ہیں کہ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوتی وہ گھر بے عزت اور برباد ہو جاتا ہے. جس خاندان میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے وہ خاندان دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. جس قوم میں عورت پر ظلم ہوتا ہے اس قوم پر خدا عذاب نازل کرتا ہے اور اس قوم کو ظالموں کا غلام بنا دیتا ہے. اللہ اور ہمارے پیغمبر رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کی رہنمائی کرو،
اس کی حفاظت کرو. میاں بیوی دونوں کا درجہ، دونوں کے حق برابر ہیں. حیا و شرم کرنے والی، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنے والی نیک بیوی جنت کی حقدار ہوتی ہے. ایمان کے بعد نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا تحفہ ہے اللہ کا. اس لیے خدا کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیجئے. ایک بار کہہ دیجئے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ اللہ اور خود ہم اپنی ہی نظروں میں گنہگار رہیں گے. ہم نے اور ہمارے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. خدا کرے آپ کا سایہ سلامت رہے ہم پر. ان صندوقوں میں کیا ہے بادشاہ گلفام؟ یہ ہمارے جزیرے کے کچھ خاص نذرانے ہیں، آپ کو اپنے وطن لے جانے کے لیے دے رہا ہوں. قبول فرمائیں گے تو بڑی عنایت ہوگی. یہ تو بہت کچھ دے دیا آپ نے. مجھے تو بس آپ کی محبت اور ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. محبت اور دعاؤں کا ایک بے نظیر نذرانہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. کیا ہے یہ ہمارا خاندانی نگینہ عظمت ہے. ہمارے پورے شاہی خاندان کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. قبول فرما کر عزت بخشیں. شکریہ. شکریہ قبلہ محترم چچا جان عالم. آپ کا یہ خاندانی شاہی تحفہ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گا. قبول فرمانے کا، عزت افزائی کا شکریہ محترم سندباد. میرے محسن خدائی مددگار سندباد، ہم نے آپ کے وطن جانے کے لیے جہاز کا انتظام کیا ہے. یہ رہا وہ جہاز. سنو. جی حضور. ان صندوقوں کو جہاز میں رکھ دو. سندباد، سندباد، ناخدا، اے امیر سندباد، ناخدا، تم زندہ ہو. اللہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امیر سندباد زندہ ہے. امیر سندباد زندہ ہے. امیر سندباد، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا. اللہ کا شکر ہے کہ میری تلاش کامیاب ہوئی. مجھے اپنا امیر سندباد مل گیا. امیر سندباد، وہ دیکھو تمہارا جہاز. تمہارا نہیں، ہمارا جہاز کہو. اللہ اکبر، کیا تیری شان کریمی ہے مالک کہ مجھے میرا جہاز بھی مل گیا. واقعی اللہ بڑا کارساز ہے. یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نیک انسان کو اس کا جہاز مل گیا. امیر سندباد، تم نے ہماری جان بچائی اور خود اس کو پہ کر مچھلی سے لڑتے لڑتے موت کے منہ میں چلے گئے. خدا، خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اس بات کا پتہ انسان کو کچھ دیر بعد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. سچ ہے. اگر میرے محسن سندباد پانی میں بہتے ہوئے ہمارے جزیرے کے ساحل تک نہیں پہنچتے تو ظلم کے شکنجے میں تڑپتی ہوئی یہ زمین اور ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملتی. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے مجھ ناچیز کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کی. خدا ضرور کامیابی دیتا ہے اگر انسان کی نیت اور ارادے مضبوط ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، الوداع. خدا حافظ. فی امان اللہ. اور اس طرح سندباد کا پہلا سفر تمام ہوا. اسے اس کا کھویا ہوا جہاز بھی مل گیا اور بچھڑے ہوئے ساتھی بھی. اپنے امیر کو زندہ اور سلامت دیکھ کر جہاز پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. کہتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں خدا خود ان کی حفاظت کرتا ہے. سندباد کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے
کہ سچائی کی شمع کو دنیا کی بڑی سے بڑی آندھی بجھا نہیں سکتی۔ سندباد کے یہ کارنامے ہر آنے والی نسل کے لیے ایک تحفہ ہے، سوگات ہے، اور جو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اور اب سندباد کامیاب ہو کر شاہ بغداد کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہے، اور شاہی دستور کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی تحفہ ہے جو اسے شہزادہ گلفام کے چچا نے دیا تھا، یعنی وہ نایاب ہیرا جو انمول بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ خوب، بہت خوب، مگر ہم نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہیرا اور بھی ہے، کیوں فخر الدین؟ تمہیں نے تو ذکر کیا تھا نا؟ جی بندہ پرور، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس طرح کے صرف 2 ہی ہیرے ہیں، ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہیرا یہاں سے کوسوں دور کے فاصلے پر کسی ایسے خطرناک جگہ پر ہے جسے موت کی وادی کہا جاتا ہے۔ موت کی وادی؟ جی ہاں حضور۔ اور یہ بھی سنا ہے جناب کہ جو وہاں جاتا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں آتا، یا تو راستے میں مر جاتا ہے یا پھر وہاں پہنچ کر مارا جاتا ہے۔ کیوں سندباد، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس موت کی وادی تک پہنچنے کے لیے کئی خطرناک جنگل، کئی طوفانی دریا اور اونچے اونچے پہاڑوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ راستے میں خطرناک دلدل بھی پڑتے ہیں اور خونی درندے بھی۔ تب تو اس ہیرے تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضور والا، چھوٹے منہ سے بڑی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن ناممکن کو ممکن کر دکھانا ناچیز کی عادت ہے۔ ویسے بھی مجھے خطروں سے ٹکرانے کا شوق ہے۔ یعنی تم دوسرا ہیرا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کی دعا اور اوپر والے کا کرم رہا تو میں وہ دوسرا ہیرا حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔